الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بات کر رہی ہو، ماں بات کر رہی ہو اور بچہ اس طرح منہ کر لے، کہتے بے شرم، بے ادب، بے حیا۔ باپ بات کر رہا ہو، ابو بات کر رہا ہو، بابا بات کر رہا ہو، بچہ کوئی اور ہی کام کر رہا ہو، کہتے بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جب بڑا بات کرتا تو غور سے سنتے ہیں، میرا بابا ہے، میری اماں ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تعظیم ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، قرآن پاک کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ جب میں آپ کو قرآن پاک سناؤں، آپ دائیں دیکھو، آپ بائیں دیکھو، آپ فون کے اوپر ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہو، کسی کو اشارے کر رہے ہو، یہ ادب نہیں ہوگا۔ جب قرآن پاک سنایا جائے، بات کرنا بند کر دو، دائیں دیکھنا بند کر دو، بائیں دیکھنا بند کر لو، اشارے کرنا بند کر دو، پوری توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث سنو تاکہ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ میرے بندو، میری بندیوں، شک نہ کرنا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تو قرآن پاک پہ شک نہیں کرتے، لیکن رب نے فرمایا جو میں تمہیں بیان کر کے بتا رہا ہوں اس کے اندر شک نہ کرنا۔ ان الابرار لفی نعیم، جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میرے صالح بندے ہوں گے، جو میرا حکم ماننے والے بندے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے بندے ہوں گے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بندے ہوں گے، جو گناہ کو چھوڑنے والے بندے ہوں گے، جو نیکی کرنے والے بندے ہوں گے، ان کو تو میں نعمتوں سے نواز دوں گا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ نہیں کہا ان کو ایک نعمت دوں گا، نہیں کہا 2 نعمتیں دوں گا، نہیں کہا 3 نعمتیں دوں گا، جمع کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رب کا حکم مانگے گا، رب اس کو اپنی ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔
اور اللہ کا پاک کلام ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لجحیم۔ اگر تو میری نافرمانی کرے گا، تو گناہ کرے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، فسق و فجور کرے گا، تجھے میں عذاب دوں گا۔ اللہ کا عذاب۔ ایک سپاہی پکڑ لے، ہاتھ میں ڈنڈا گھما کے 2-3 ٹھوکے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیشاب نکل جاتا ہے۔ ایک فوجی کی لڑائی ہو گئی پولیس سے، پولیس والے نے فوجی کو پکڑ دیا، فوجی کمانڈو کا ماہر، وہ اکیلا تھا، 30-35 سپاہی پولیس آ گئی، اس کو گھیر کے مکے وکے مار کے لٹایا، اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا کے باندھ دیا، باندھ کے نیچے لٹا کر جب اس کو مارنا شروع کیا، خدا کی قسم اس کے پیچھے سے گوں نکل رہا تھا، آگے سے پیشاب نکل رہا تھا، چند جوتے مارے بے ہوش ہو گیا۔ ایک سپاہی جب سزا دیتا ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، جب اللہ حکم دے گا اس کے فرشتے سزا دیں گے، اس سزا کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی پاک فرماتے جب اللہ کے فرشتے گناہگار کو، اللہ کے نافرمان کو لٹا کے اس کی چوتڑوں پہ گرز ماریں گے، اس گرز کے کانٹے اس کی چوتڑ میں چبھ جائیں گے، جب وہ کھینچ کے نکالیں گے اس کی چوتڑ کی ماں بن جائے گی، وہ کہے گا ہائے ہائے میں مرتا بھی نہیں، ہائے مجھے موت بھی نہیں آتی۔ فرشتے کہیں گے اب موت نہیں آئے گی، جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی سزا بھگت، یہ عذاب تجھے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میرے پیارے بندو، میری پیاری بندیوں، یہ میرا کلام ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پہ عمل کرو گے تو میری رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے جو میرے نیکوکار بندے ہوں گے ان کو میں نعمتوں سے نوازوں گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو میں اپنے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، کس سے پوچھو اللہ کا کلام سچا ہے، ایسے ایسے سر ہلائے گا اللہ کا کلام، اس پہ کون شک کر سکتا ہے؟ کہتا ہے سچا ہے، رب کی قسم نہیں مانتا، اگر مانے تو یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جس اللہ کے بندے میں دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، چغلی کرنا گناہ، چغلی کیا ہے؟ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، ہم لڑاتے ہیں نا، وہ تیرا دوست تیرے کو گالیاں دے رہا تھا، تو کہتا میرا دوست ہے، اس نے بیچارے نے کبھی گالی دی نہیں، لڑانا تھا لڑ گئے، یہ خوش ہو گیا۔ غیبت، کسی کا کوئی گناہ دیکھ لیا 10 بندوں کو بتائے گا میں نے دیکھا وہ یہ گناہ کر رہا تھا، وہ ایک گناہ کر رہا تھا 10 بندوں کو بتائے گا، خود 1000 گناہ کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا میرے گناہ کسی کو پتہ چلے۔ مسلمان کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے کا حکم ہے، اگر کسی کے عیب دوسروں کو بتاؤ گے رسول پاک فرماتے اس وقت تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تم کو اسی گناہ میں ملوث نہیں کر دے گا۔
ہم دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں نا، دیکھیں پتہ چلے نا یہ کیا کرتا ہے، سب کو بتاؤں گا یہ اتنا گندا ہے۔ نبی پاک فرماتے جب تم دوسرے کے عیب ڈھونڈو گے اللہ تیرے عیبوں کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ جب اللہ تیرے عیبوں کو ڈھونڈے گا تو گھر میں بھی رہے پھر بھی اللہ تجھ کو ذلیل کر دے گا۔ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ کا کام کون سا ہے، سارے گناہ کے گناہ، گناہ کے گناہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، رسول پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ تمہیں پتہ ہے اللہ جنت میں کس کو داخل کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، ہمیں بتائیں اللہ جنت میں کس کو داخل کرے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جس میں 2 عمل ہوں گے، 2 صفتیں ہوں گی، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ کون سے 2 عمل ہیں جو اللہ کا مومن بندہ کرے گا، اللہ کی مومنہ بندی کرے گی، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے اچھا اخلاق اور دوسرا اللہ کا ڈر، خدا کا خوف۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ وہ سب کام اچھا اخلاق ہے جس کو رسول پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑوں کا ادب کر، چھوٹوں سے پیار کر، بیوی کا حق ادا کر، بچوں کا حق ادا کر، علماء کا حق ادا کر، اللہ کی نماز پڑھ، روزے رکھ، حج فرض ہو جائے تو کر، اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، قرآن پاک پر عمل کر، گناہوں سے بچ، اگر گناہ ہو گئے اللہ سے توبہ کر، اللہ کے سامنے آہوزاری کر، یہ سارے نیکی کے کام، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا جس کاموں سے اللہ نے منع کر دیا تو رک جا، اور جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کر۔ رسول پاک فرماتے ہی اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، پہلے بادشاہ تھے، خدا نے اتنا کرم کیا اپنے ولیوں میں شامل کر دیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ سے پوچھا حضرت یہ تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، ہمیں سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا فرشتہ دائیں کاندھے پر بیٹھا ہے، یہ اللہ کا بندہ جیسی نیکی کرتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، روز قیامت اللہ کو پیش کر دے گا، اور یہ بندہ یا بندی جو گناہ کرتا ہے بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے، اور روز قیامت اللہ کو یہ پیش کرے گا۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندہ مومن تیری ساری زندگی گزر جائے، یہ بائیں کاندھے والا فرشتہ رجسٹر کھول کے قلم پکڑ کے بیٹھا ہی رہ جائے، اس کو پوری زندگی کچھ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر تو نے ایسی زندگی گزاری، اسے تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں۔ آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو یہ بائیں کاندھے والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے، ایک دن بھی ہم نے اس کو ایسا موقع دیا کہ یہ لکھ ہی نہ سکا کہ اس رب کے بندے نے آج تو کوئی گناہ نہیں کیا؟ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، اے میری
پیاری بہن، تقویٰ اس چیز کا نام ہے اللہ کے ولی فرماتے تیری ساری زندگی گزر جائے اور بائیں کاندھے والے کو کچھ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے میرے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جو مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرے، 6 باتوں کا مجھ سے عہد کرے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بتاؤ، جس کی ضمانت خدا کا رسول دے کوئی شک رہا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے چہرے چمکنے لگے، خوشی کے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ ہمیں بتائیں وہ کون سی 6 باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، آپ ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ کتنی آسان جنت ہو گئی، خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، جس کو رسول پاک میں جنت میں داخل کیا اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارا رب میرے نبی پاک کو راضی کرے گا، اور کتنا آسان ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے مجھ سے تم صرف 6 باتوں کا وعدہ کر لو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصحابہ خوشی سے بحال ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، صرف 6 باتیں آقا ہمیں بتا دیں، وہ 6 باتیں کیا ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ بہت مشکل ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے۔ میرے شیخ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جب تم بولنے لگو نا یکدم نہ بولا کرو، یکدم جواب نہ دیا کرو، ٹھہر کے سوچ کے کہ میں جو بولنے لگا ہوں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ سچ بولنا ہے تو بول، جھوٹی بات ہے تو زبان بند کر۔ یہ سچ اور جھوٹ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اصحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندہ مومن کو، جس اللہ کی بندی کو دنیا کی ہر بھلائی سے ہر خیر سے محروم کر دیا جائے وہ اللہ کا لعنتی ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر دنیا کی ساری خیر سے محروم، اور روز قیامت آخرت کی بھی خیر سے محروم کتنا بدنصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب مومن جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ جب مومن زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایمان نکل جاتا ہے، جب کرتا ہے اس کے اندر وہ مومن سچی توبہ کر لے اللہ ایمان واپس دے دیتا ہے۔ توبہ نہ کرے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان سے محروم ہی مر جاتا ہے۔
سچی توبہ نہیں بدلتی، عمل نہیں بدلتے، بندہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ جب نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ سچی توبہ کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کا مومن بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یہ سچی توبہ ہے۔ جب ایسی توبہ بندہ کر لیتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حدیث پاک ہے۔ جھوٹ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی گناہ، اور گناہ بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا سچ نیکی، نیکی اللہ کے راستے کا کام، جو سچ بولے گا یہ سچ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ آؤ مجھ سے عہد کرو، آؤ مجھ سے وعدہ کرو 6 باتوں کا، میں محمد تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 6 کام ہیں اگر ہم کرتے ہیں آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ آئندہ کریں گے، سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ دل میں پختہ ارادہ کر، اگر مجھے کوئی نقصان نظر آتا ہو نا پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اگر جھوٹ بول کر کوئی سودا کرو گے، کوئی چیز بیچو گے، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا نفع ہو جائے، لیکن تمہارا وہ جھوٹ اس مال میں برکت نہیں رہنے دے گا، وہ مال تمہیں برباد کر دے گا۔ سچ بولو گے اللہ کی اس میں برکت شامل ہو جائے گی، اور جس مال میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے اللہ کی قسم تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گی۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے وعدہ کرو امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ کبھی آپ کو کچھ پیسے دے دیے، امانت رکھ لو، آپ جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ جب وہ اس نے مانگے اس کا موڈ ہی آف ہو گیا، پہلے دوستی سی، یہ امانت رکھ کے دشمنی بن گئی۔ کیا کہتا ہے یار میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ پھر گیا اور یار میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، مجھے ضرورت دے دو۔ میں نے تمہارے سے امانت کیا رکھ لیا ہے، پریشان کرتے ہو۔ وہ ڈر جائے گا بیچارہ، ڈر کے چلا گیا۔ کچھ دن پھر پریشان واپس آیا، کیا کہتا ہے جا نہیں دیتا، جو کرنا کر لے۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ، تھانے جائے گا، پولیس سے اور پیسے مانگ لے گی، وہ تو نہیں ملیں گے، تھانے والا اس کو اور بلیک میل کرے گا۔ اگر یہ نہیں لے سکتا، یہ کمزور ہے، اللہ بھی کمزور نہیں، خدا کی قسم اللہ کمزور نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں روزے قیامت اللہ اس امانت کو جہنم کی تہہ میں رکھ دے گا۔ لوگ رو رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اللہ اس کو کہے گا تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ آج کون نہیں چاہتا کہ تجھے بخشے؟
رب کہے گا تو نے اس کی امانت لی تھی، اس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، اس کے گھر کا سامان اٹھایا تھا، اس کی فصل میں سے تو گاجریں لے گیا تھا، مولیاں نکال کے لے گیا تھا، یہ سارے چوری کا مال جہنم کی تہہ میں رکھ دیا جائے گا۔ رب کہے گا اگر تو چاہتا ہے میں تجھے بخشوں، وہ مال جہنم سے نکال کے لے آ، میں اس کو واپس کر دیتا ہوں، میں تجھے بخش دوں گا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ بخشش حاصل کرنے کے لیے جہنم میں چھلانگ مارے گا، جیسے ہی چھلانگ مارے گا آگ جلائے گی، سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے۔ نبی پاک فرماتے جہنم کے سانپ ایک ڈنگ ماریں گے 70 سال تک خون ابلتا رہے گا۔ جیسے ہی بچھو ڈنگ مارے گا، سانپ ڈنگ مارے گا، وہ زہر کا درد برداشت نہیں کرے گا، وہ باہر نکل کے آ جائے گا، کہے گا یا اللہ میں جیسی جہنم میں گیا، آگ ایسی ہے برداشت نہیں ہوتی، بچھو ڈنگ مارتے ہیں، میں نیچے تو جا ہی نہیں سکا، میں واپس آ گیا۔ رب کہے گا ایسے بخشش نہیں ہوگی، وہ جو غیر کا مال تھا وہ نکال کے لے آ، اس کو واپس کروں میں تجھے بخش دوں۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو میں نہیں نکال سکتا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، رب کہے گا اللہ کے فرشتوں 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر جہنم کی آگ میں جلا کے لاؤ، 1 سیکنڈ لگے گا۔ اللہ کے فرشتے وہ زنجیر جہنم میں ڈال کے نکالیں گے تو آگ بن چکی ہوگی۔ اللہ کہے گا یہ زنجیر اس کے پخانے کے مقام میں ڈالو، پیچھے سے ڈالو، پیٹ سے نکال کر ناک سے کھینچ کر لپیٹو۔ اصحابہ نے سنا تو رونے لگے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ زنجیر اس کے پخانے کے مقام سے ڈال کے پیٹ سے ہوتی ناک سے باہر نکال کے لپیٹا جائے گا، پھر کہے گا اب اس کو جہنم میں ڈالو۔ اصحابہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کو جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو اس کے پخانے کے مقام سے زنجیر ڈال کے پیٹ سے ہوتی ہوئی ناک سے نکال کے پھر لپیٹ کے اللہ نے جہنم میں کیوں ڈالا؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہاری کمر میں کوئی مکہ مارے پھر تم ایسے ایسے کرتے ہو تو آرام آتا ہے، حقا آتا ہے۔ کہ تمہارے منہ پہ کچھ تھپڑ مارے اور تم اپنے منہ کو ایسے کرتے ہو تو آرام آتا ہے، آقا آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اس طرح اس کے پیچھے سے زنجیر ڈال کر ناک سے کھینچ کے نکال کے لپیٹ کے جہنم میں پھینکے گا، یہ جہنم میں ہل کے بھی آرام نہ پا سکے، اس کو فرشتے ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے اصحابہ دوسرا مجھ سے وعدہ کرو اگر کوئی امانت دیتا ہے اس امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ ایک تو یہی خیانت ہے، آپ نے کوئی مال دے دیا، کوئی چیز دے دی، کوئی چار پائی دے دی، کلہاڑی دے دی، کسی دے دی، یہ رکھ لو پھر میں لے لوں گا۔ اس سے بڑی امانت میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اللہ کے بندوں کی امانتیں ہیں، اللہ نے بھی آپ کو امانتیں دی ہیں۔ آنکھ اللہ کی امانت، اگر اس سے امی کو دیکھا تو نیکی، ابو کو دیکھا تو نیکی، خانہ کعبہ کو دیکھا تو نیکی، قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھا تو نیکی، ان آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا تو آنکھوں کا زنا۔
اللہ نے یہ آنکھیں پاک دی تھی۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھو گے یہ ناپاک ہو گئی، اگر کسی حسین لڑکے کو گندی نظر سے دیکھو گے یہ آنکھوں کا زنا، یہ ناپاک ہو گئی۔ یہ آنکھیں امانت تھی، اگر ناپاک کر دی تو خیانت کر دی۔ تیرے ہاتھ اللہ کی امانت ہے، تیرے پیر اللہ کی امانت ہے، تیری زبان اللہ کی امانت ہے، تیرے کان اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ نے دیے تھے یہ سارے پاک تھے، ان سے گناہ نہیں ہوا تھا۔ اگر گناہ کیا، ان کے اندر خیانت ہو گئی، ان کو آپ نے ناپاک کر لیا، یہ خیانت ہے، اللہ کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ نبی پاک فرماتے دوسرا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ سمجھ گئے میرے بیٹے، سمجھ گئے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی کچھ رقم نوٹ دے، نوٹ یہ امانت رکھ لو۔ اس نے نوٹ دیے تھے نئے، نوٹ تھے نئے، اور جب وہ مانگنے آیا تو آپ نے نوٹ نئے رکھ لیے، پرانے دے دیے، یہ بھی خیانت ہے۔ حالانکہ وہ اس قیمت کے برابر ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اس کے نئے نوٹ رکھ کے پرانے دے دو، یہ بھی خیانت ہے۔ تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ بات کرتے ہوئے سوچا کرو، وعدہ کر لیا۔ مسلمان عیسائی کہتے ہیں اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو، میں نے عیسائیوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، کسی کو دیکھنا ہو کہ وعدہ خلافی کون کرتا ہے تو وہ مسلمان کرتے ہیں۔ میرا رسول تو منع کرے، میرا نبی تو منع کرے، اور جو اس پہ ایمان لایا ہے پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ مسلمان کبھی وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ میں فلاں دن آپ کو فلاں مقام پر آ کر ملوں گا، وعدہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، 3 دن گزر گئے، وہ آیا ہی نہیں۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا میں نے تو رسول کریم سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں مقام پر میں آپ سے ملوں گا، میں بھول ہی گیا۔ وہ جلدی جلدی بھاگا، وہاں پہنچا تو نبی پاک وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرا نبی اتنا وعدے کا پکا امتی کو کیا ہو گیا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا وہ باتیں جن پر عمل کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے تو اس پہ تیسرا یہ ہے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ سوچ کے وعدہ کرو، پورا کر سکتے ہو تو کر لو وعدہ، نہیں کہہ دو بھائی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، وعدہ ہو جائے تو اس کو پورا کرنا اللہ کا بھی حکم ہے، نبی پاک کا بھی حکم ہے۔ چوتھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کو حکم دیا ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک سامنے کوئی غیر محرم عورت آ گئی،
اچانک آپ کی نظر پڑ گئی، اللہ نے اس نظر کو، حرام کو معاف کیا ہے، لیکن اگر نظر رک گئی، نظر پڑی، نظر ٹھہر گئی، یہ دوسری نظر، یہ حرام ہے اور یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، وہ اللہ کے بندے جو غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھیں گے، حشر کے میدان میں اللہ کے فرشتے لوہے کی سلاخیں لے کر اس کو جہنم میں دہکا کر اس کی آنکھوں میں بھونپیں گے، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ حکم دے گا، وہ آنکھیں پھر پیدا ہو جائے گی، اللہ کے ملائکہ ان لوہوں کی سلاخوں کو جہنم میں دکھا کر اس کی آنکھوں میں بھونپیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ پھر پیدا کر دے گا، لوگ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، یہ کیسی اللہ کی بندیاں ہیں کہ لوہے کی سلاخیں جہنم میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں، آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی سزا تو کسی اور کو نہیں مل رہی ہے، کون ہے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ ذلیل انسان ہے، یہ وہ ذلیل مرد ہیں، یہ وہ ذلیل عورتیں ہیں، جو عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی تھی اور جو مرد غیر عورتوں کو دیکھتے تھے، یا حسین لڑکے کو شہوت سے دیکھتے تھے، یہ آنکھوں کا زنا تھا۔ ان کے مقدر میں اللہ نے یہ عذاب لکھ دیا ہے، حشر کے میدان میں ایسے ہی ان کی آنکھیں پھوٹتی رہے گی، اللہ پیدا کرتا رہے گا اور اس کے بعد اس کے عملوں کو تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ میرے بھائی درشی پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پانچواں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ تھوڑا کسی سے جھگڑا ہو گیا، ایسے مکہ مارا، اس کا جبڑا توڑ دیا، وہ روتا پھر رہا ہے، کہتا ہے آ تجھے دیکھوں آ۔ اللہ نے طاقت کمزور کو مارنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس طاقت سے کمزور کی مدد کر۔ خدا کی قسم اگر یہ تو نے طاقت کسی مظلوم کو تکلیف دینے میں دی، جب اللہ اس کا بدلہ لے گا، اللہ اس کی سزا دے گا، پھر تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی اعلان کرو اگر مجھ محمد سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آ کے بدلہ لے لے۔ میں اللہ کے پاس اس طرح جاننا چاہتا ہوں مجھ پر کسی کا حق نہ ہو، میں دنیا میں اس تکلیف کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
رسول پاک صلی اللہ نے حکم دیا، اعلان کروں اگر کسی کو اللہ کے رسول سے دکھ پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ لے لے۔ اصحابہ رونے لگے، رو کے کہتے ہم تو نبی پاک کے احسانوں کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، کافر تھے، ایمان سے مشرف فرمایا، ان کی کوششوں سے جہنم طرف جا رہے تھے، جنت کا رستہ ملا۔ اصحابہ رونے لگے، سب رو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے ہاں میں اللہ کے نبی سے ایک بات کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا لو۔ بلایا، غور سے سن لینا بھائی، عقل والے بھی اتنا ہی کافی ہے۔ بلایا، پوچھا کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، جنگ کے دوران آپ اصحابہ کی سب بدیاں کرا رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ اس سے لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے، وہ میری پیٹھ میں لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ۔ وہ اس کا بدلہ لے رہے تاکہ میں اللہ کے سامنے ایسے جاؤں میرے ذمہ کسی کا حق نہیں ہے۔ وہ آگے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگ کا نیزہ مجھے لگا تھا میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، ننگا جسم تھا، قمیض اتارے تاکہ پورا بدلہ ہو جائے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، تو میرے نبی کو مارنا چاہتا ہے، تو مجھے مار لے، میں تجھے بدلہ دے دیتا ہوں۔ کہا مجھے تو نبی پاک نے مارا تھا، میں انہی سے بدلہ لوں گا۔ امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، کہتے اللہ کا واسطہ تو یہ بدلہ ہم سے لے لے، ہماری پیٹھ میں مار لے، نانا جی کو تکلیف نہ دے۔ وہ پہلے ہی بڑی تکلیف میں، وہ کہتا ہے میں تو رسول پاک سے بدلہ لوں گا۔ نبی پاک سے فرمایا اس کو نہ روکو، سبحان اللہ۔ علی میرا کرتا اتار، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے میں کرتا اتار سکوں، آگے بڑھ کے میرا کرتا اتار تاکہ یہ اپنا بدلہ لے لے۔ علی شیر خدا آگے بڑھے، رسول پاک کا کرتا اٹھایا، کمر ننگی کی، جیسی ننگی کی وہ جھپٹ کے آیا، نبی پاک کی مہر نبوت کو چومنے لگا، چاٹنے لگا، اپنی آنکھیں مہر نبوت پر ملنے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا، کوئی ایسا موقع مل جائے میں مہر نبوت کو چوم سکوں، کبھی موقع نہیں ملا، آج اس بات کے ذکر کی وجہ سے موقع ملا تھا، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں میں آپ کو تکلیف دوں۔ آقا میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے کرم کر دیا۔ اللہ کے بعد جس کی شان، سبحان اللہ، کہتا ہے اپنا بدلہ لے لو۔ جب کہا کہ ننگی پیٹھ تھی، بدلہ پورا نہیں ہوگا، کرتا ہٹاؤ، نبی پاک نے کرتا اتار دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ذرا کسی سے اختلاف ہو جائے،
ایسے گھور کے دیکھیں، ایسے اس کے اوپر دیکھیں گے جیسے اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ اتنے ہم ظالم کیوں ہو گئے؟ نبی پاک کے امتی ہو کے اتنے بد خلق کیوں ہو گئے؟ اتنے گندے کیوں ہو گئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابہ مجھ سے وعدہ کرو اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ معاف کیا جا سکتا ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو، روز قیامت اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ چھٹی وہ چیز اگر تم وعدہ کرو گے میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ چھٹی چیز کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اپنی شرمگاہ کسی کو دکھاؤ گے اللہ کی لعنت، کسی کی شرمگاہ دیکھو گے اللہ کی لعنت، کسی کی شرمگاہ کو مس کرو گے اللہ کی لعنت، کوئی آپ کی شرمگاہ کو مس کرے گا اللہ کی لعنت۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اپنی شرمگاہ کسی کو دکھاؤں یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھوں، میری شرمگاہ کو کوئی مس کرے یا میں کسی کی شرمگاہ کو مس کروں، میں 300 بار قتل کرنا کہ مجھے قتل کرے یہ تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، شرمگاہ کی حفاظت، زنا سے بچنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے سمجھ لیا شرمگاہ کسی کی دیکھنی نہیں، اپنی شرمگاہ دکھانی نہیں، کسی کی شرمگاہ کو مس نہیں کرنا، اپنی شرمگاہ کسی کو مس نہیں کرنے دینی، اور پھر اس شرمگاہ سے زنا نہیں کرنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جہاں زانی ہوتا ہے اللہ اس کے رزق کی برکت تو اٹھا دیتا ہے، اس علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے۔ جب زانی مر جاتا ہے اسے دفن کرتے ہیں، اس کی قبر میں 20,000 جہنم کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ ہر دروازے سے جہنم کے بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، آگ آئے گی، قیامت تک وہ جلتا رہے گا۔ اور زانی شخص رسول پاک فرماتے روز محشر جو زانی مرد ہوگا اس کی پیشانی پر عورت کی شرمگاہ لٹک رہی ہوگی، اور عورت کی پیشانی پر مرد کی شرمگاہ لٹک رہی ہوگی، اس میں سے پیپ نکلتی ہوگی، اس میں اتنی بدبو ہوگی، حشر کے لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہیں، یہ زانی مرد عورت ان کی بدبو سے ہمارے دماغ پھٹتے ہیں، ان کو ہم سے جدا کر دے۔ رسول پاک فرماتے رب کہے گا یہ زانی مرد عورتیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہے، ان کو ایسے ہی جہنم میں دھونس دو۔ 6 چیزیں ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو، پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، آنکھوں کو جھکا کے رکھو، ہاتھوں سے ظلم نہ کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں محمد وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت دینے کا۔ یہ صرف اللہ کے محبوب صحابہ کے لیے بشارت نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے
یہ 6 باتیں عمل کریں تو آپ جنت دیں گے، یہ صرف ہمارے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، قیامت تک جو میرا امتی آئے گا ان 6 باتوں پہ عمل کرے گا، میں محمد سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ہم سب کو پتا ہے گناہ کیا ہے، نہیں چھوٹتے۔ ہم سب کو پتا ہے نیکی کیا ہے، نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو پتا ہے نماز اللہ کا فرض ہے، جس نے ایک نماز قضا کی ہوگی، چھوڑی نہیں، قضا کی، مطلب کوئی نہیں تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، نماز قضا ہو گئی، بیوی سے محبت کی باتیں ہو رہی تھی، نماز قضا ہو گئی، کوئی ڈائس پڑھ رہا تھا، نماز قضا ہو گئی، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا، نماز قضا ہو گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی ہوگی، 80 احقاب جہنم کا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد جہنم سے نکلے گا۔ اصحابہ رو کے کہتے ہیں آقا یہ 80 احقاب، یہ احقاب کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ایک احقاب 80 سال کا ہے، روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا، پہلے یہ عذاب بھگتے گا، اس کے بعد نبی پاک کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جس نے نماز پڑھی نہیں، پوچھو بھی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو؟ جمعہ پڑھتا ہوں، جمعہ۔ شیطان کا کیا قصور تھا؟ آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کیا جو تعظیم کا سجدہ تھا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اللہ نے ڈال دیا۔ یہ نماز کے سجدے تعظیم کے سجدے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کے سجدے ہیں۔ جو اتنے سجدوں سے انکار کرے کیا کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے کو وادی غی کے اندر ایک جہنم کا کنواں ہے، ان کنووں میں ڈالا جائے گا۔ آقا نے فرمایا کنواں پتہ ہے کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نبی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اللہ اس کنویں کا منہ کھولتا ہے جس سے جہنم پھر بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کنویں کے اندر 5 گروہ داخل کیے جائیں گے۔ اصحابہ رو کے کہتے ہیں آقا یہ کنواں جو جہنم کو بھڑکاتا ہے، جہنم کی آگ کو تیز کرتا ہے، وہ براہ راست اس میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ 5 گروہ اس جہنم کے کنویں میں ڈالے جائیں گے۔ اصحابہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں۔ رو کے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں اس جہنم کے کنویں میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے جو نماز کو چھوڑتے ہیں۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا جو زانی مرد عورتیں ہیں ان کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا جو شراب پینے والے ہیں ان کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ اور چوتھا رسول پاک نے فرمایا جو سود کا لین دین کرتے ہیں اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ اور 5واں نبی پاک نے فرمایا جس نے اپنی ماں یا ابو کو تکلیف دی ہوگی، اماں بابا، اس میں کہتے ایسے بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کرے. اللہ کا اختیار ہے نا. اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کرے گا. جس نے اپنی ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. نبی پاک فرماتے ہیں ہر گناہ کا عذاب یا تو قبر میں ملے گا یا حشر میں ملے گا، لیکن جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس کے عذاب کا ایک بڑا حصہ اللہ پہلے دنیا میں دے گا، اس کے بعد اس کی موت آئے گی. ماں باپ کو دکھ نہ دو، ماں باپ کو اذیت نہ دو. ماں کی خدمت کرو، ابو کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو. خدا پاک کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ کو خوش کر لیا، رسول پاک فرماتے ہیں تیرا باپ، تیری ماں، اس کی شان کیا ہے؟ تیری ماں کے پاؤں تلے جنت اور تیرا باپ جہنم کا دروازہ. چاہے باپ کو خوش کر کے جہنم کے دروازے کو بند کر لے اور چاہے باپ کو ناراض کر کے جہنم کا دروازہ کھول دے. بات کو مکمل کر رہا ہوں. ہم سب اچھے کام جانتے ہیں، ہوتے نہیں. ہم سارے برے کام جانتے ہیں، بچتے نہیں. یہ باطن کا مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے. اگر ظاہری مرض ہو جائے، کینسر، ٹی وی ہو جائے، جان جاتی ہے. یہ باطن کا مرض ہوتا ہے، ایمان جاتا ہے. میں نے پڑھا ایک اللہ کے ولی کو رسول پاک خواب میں نظر آئے. نبی پاک نے اللہ کے ولیوں سے فرمایا آج کے دن 3 لاکھ میرے امتی مرے. فرمایا اعلان کر لوگوں کو بتا آج 3 لاکھ میرے امتی مرے ہیں، صرف 3 ایمان سے مرے، سب بے ایمان ہو کے مرے. ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے سچے بندے بننا چاہتے ہو؟ رسول پاک کے غلام بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب گوشت کا ٹکڑا گندا ہو جاتا ہے یہ ٹکڑا غلیظ ہو جاتا ہے، سارا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان وہ تیرا دل ہے. دل گندا ہو گیا یہ بندہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. دل گندا غلیظ ہے یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دل پاک ہو جائے بندہ خدا کا ولی بن جاتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کے سارے نبی دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرواتے تھے. کسی نبی نے اپنی امت کو دل کا ذکر نہیں دیا. یہ تو تیرے میرے نبی ہیں، یہ تو تیرے میرے رسول ہیں. جو نبیوں کے دل کا نور تھا، دل کا ذکر، نبی پاک اپنی امت کو عطا کر کے گئے. آج یہ نعمت آپ کو بھی مل جائے گی اگر آپ نے عمل کیا. میرا کہنا نہیں، چند دن لگیں گے، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھوں کو نیند ہوگی، دل اللہ کا ذکر کرے گا.
یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کا دل کبھی نہیں مرتا۔ اللہ یہ شان آپ کو عطا فرما دے گا۔ میں ایک دوست کو طریقہ بتاتا ہوں، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، 15 منٹ لگے گی، آپ کو سمجھاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نے کیا انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ سب میری طرف دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل، یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہاں دل ہوتا ہے، ادھر دکھاؤ بیٹے، یہ دیکھو یہاں دل ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے، یہ دل اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ دوشی پڑھو، میں طریقہ عرض کرتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، کھبی طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہاں دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن ہیں، دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، گناہگار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، پہلے دیکھتا ہوں صاف ہے کہ نہیں، صاف نہ ہو تو صاف کر کے بیٹھتا ہوں۔ کتے کو دیکھ لو، کتے کو دیکھ لو، میں نے کتے کو دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم کے ساتھ کتا پہلے جگہ صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کر کے بیٹھے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو کرسی صاف کر کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتاؤ وہ گندے دل میں آئے گا، وہ ناپاک دل میں آئے گا، وہ غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو، گرد صاف۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ماں چوم کے گلے سے لگاتی ہے، ابو کو نہیں پتا، ابو اپنے بچوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے دل میں سارا دن کیا کچھ آتا ہے کیا جاتا ہے۔
کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتا ہے، موقع مل جائے گناہ کا کبھی ضائع نہیں کیا۔ یہ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی میں ڈالو پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو۔ آج کل کے مولوی کی کتاب نہیں، لکھنے والے اللہ کے کامل ولی اور زمانے کے محدث۔ آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ان کا نوکر بنا دیتا ہے۔ آپ اسی کتاب کو پڑھ لو۔ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب اللہ کا ولی خوش ہو جاتا تھا دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا۔ نہ آپ کے نام پوچھے میں نے، نہ آپ کے کام پوچھے کیا کرتے ہو، آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو۔ دنیا آخرت دین ہر جگہ کی رحمت برکتیں سمیٹ لو۔ یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں ہے۔ جو ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر کریں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ثواب ملے گا۔ یہ زبان کا ذکر کہلاتا ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ ہر سال حج کر لو۔ لوگ کہیں گے حاج ہے، 10 حج کیے اس نے، لیکن ہے کتا میں جانتا ہوں حاجی کو، ہے یہ کنجر، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حج کر کے لوگ ٹھیک ہوتے، ملک ٹھیک ہو جاتا، بھرا پڑا ہے حاجیوں سے، ٹھیک نہیں ہوا۔ 1000 دانے کی تسبیح پکڑ کے گھماؤ، تسبیح گھومے گی، یہ دل میں اس میں کمی نہیں آئے گی۔ گندے کا گندا، خدا کی قسم تیرا دل پاک ہو جائے، نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے، نہ لمبی تسبیح لینی پڑتی ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ یہ ذکر ہے دل کو پاک کرنے کا وسیلہ، اس میں اعظم۔ کیسے کرنا ہے میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں، کر لو، دین دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو۔ ہر وقت پریشان نہ ہونا، ہر وقت میں تو پڑھنے جاتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا، بچوں کو کون پالے گا، ماں کو کون پالے گا، ابو کی ضرورتیں کون پوری کرے گا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے، پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ سیکھے بغیر نہیں آتا، سیکھے بغیر تو ABC نہیں آتی، سیکھے بغیر تو ABC نہیں آتی، الف ب نہیں آتی، یہ اسم اعظم سیکھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ اب سیکھ لو یہ دل کا ذکر اسم اعظم کس طرح کرنا ہے۔ ہر وقت اٹھتے
بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین نہیں روکتا۔ جو کام کر رہے ہیں کرو، جو کام ہو رہا ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال اپنا تصور ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب کھانا کھاتے ہو یہ خیال کھانا کھاتا ہے کہ منہ کھانا کھاتا ہے؟ پانی پیتے ہو پانی منہ سے پیتے ہو کہ خیال سے پیتے ہو؟ جب لکھتے ہو ہاتھ سے لکھتے ہو کہ خیال سے لکھتے ہو؟ کسی کام میں خیال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، ان خیالوں کی گندگی سے شیطان بنتا ہے۔ ہم نے اس خیال میں اللہ کا نور بھر دینا ہے۔ کیسے بھرے گا؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ، تصور کر یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے، طوطے بولتے ہیں، خود نہیں بولتے، طوطوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے۔ کیسے سیکھے گا؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو سننا ہے، توجہ کر کے سننا ہے۔ جب آواز آہستہ ہوتی ہے تو غور سے سننی پڑتی ہے، توجہ کر کے سننی پڑتی ہے۔ آپ ابھی اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ اور سننا شروع کر دو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن لگیں گے، چند دن جب توجہ کر کے سنو گے، دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ٹک، ایسی آواز آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے۔ پہلے نہیں سنتی تھی تو زندہ تھے، یہ تو ابھی سننے لگی ہے نا۔ جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ تو مر جاتا ہے۔ ہم مرے بھی نہیں، یہ آواز بھی نہیں سنتی تھی، پتہ چلا یہ کچھ اور ہے۔ آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے۔ یہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت۔ لیکن بنایا مٹی سے، بنایا مٹی سے۔ اللہ نور، بندہ خاک۔ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، جب پیدا کیا تو اللہ نے بندے کے دل میں اپنا نور رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نور ہے، بندہ خاک مٹی، مٹی کا نور سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ رب نے پیدا کیا اپنی محبت کے لیے، جب پیدا کیا تو اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے اسی نور کے ذریعے اللہ سے رابطہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کر کر کے دل کو کالا کرتے گئے، گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کرتے گئے، دل کو کالا کر کے ہم نے گندا کر دیا، گناہ کر کر کے دل پہ زنگ چڑھا دیا۔ اللہ نے جو نور رکھا تھا وہ اندر دب کے رہ گیا، اوپر گناہ کی سیاہی آ گئی، نور اندر رہ گیا۔
اب جب آپ تصور پکاؤ گے، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ زنگ اترے گا، یہ داغ اتریں گے، یہ سیاہی ہٹے گی، تھوڑے دن ہی توجہ کرو گے اندر سے آواز آئے گی ٹک ٹک ٹک۔ یہ ٹک ٹک نہیں ہے، زنگ اترا، وہ اللہ کا نور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی آواز آنے لگی، لیکن ساری تو سیاہی نہیں اتری۔ پھر توجہ پکے گی، تصور پکے گا، داغ اور دھلیں گے، زنگ اترے گا، خدا کی قسم اندر سے آواز آئے گی اللہ اللہ اللہ، دل کی زبان کھل جائے گی، یہ اللہ اللہ کرے گا۔ یہ اللہ اللہ کرنے والا دل پھر کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو جائے، سینہ جلدی منور ہو جائے، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجا دیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ آپ کا کارساز بن جائے، اللہ آپ کا مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت ہے جو اللہ کے رسول غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہمارے پیارے رسول 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے غار حرا جاتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ ذکر کیا تھا آج میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبے کی کثرت سے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، پابندی نہیں ہے، جب بھی وقت ملے، پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پابندی نہیں ہے، جتنا وقت ملے۔ وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، وضو کر لو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو مراقبہ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، دیکھ لو، تاکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، گناہ سے نفرت کے لیے، اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر سکو۔ سب میری طرف دیکھو، میں مراقبہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو شرط نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، بیڈ روم ہے، آپ کا کمرہ سونے کا کمرہ ہے، آپ کی بیٹھک ہے، اتاق ہے، کوئی جگہ ہے، دفتر ہے، فارغ ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ زندگی کتنی قیمتی، ایک سانس خرید کے دکھاؤ۔ ساری دنیا کی دولت دے کے نا ایک سانس نہیں مل سکتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رولے، اب جو زندگی بچ گئی ہے آپ نے یہ زندگی ضائع نہیں کرنی۔ جیسے ہی فراغت ہو آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے آپ مجھے دیکھ لو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے ان کی سچی توبہ کر۔ اللہ کو تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، جس نے کیے ہیں اس کو بھی پتہ ہے،
میں بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کرتا ہوں، بڈھا ہو کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، چھپ کے میں کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیا چاہیے بھائی؟ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ مجھے دیکھ لو، آنکھیں بند، گردن نیچے، آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لو، تھوڑا رو لو۔ رسول پاک فرماتے ہیں مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھو میری طرف، آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنے گناہ کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، ایک دو آنسو بہا دے، پھر اللہ سے وعدہ کری یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، آج میں تیرے سامنے پچھلے سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور غور سے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سن، یہ مراقبہ۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ادھر خیال کر کے سنتے رہو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چند دن لگیں گے، چند دن، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو نہیں ہوتی۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کرو گے اس بے نمازی کی قبر سے 40 قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 پیر کی طرف، 40 سر کی طرف، اس منحوس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے، بھائی بہن ہے، تیرا فرض ہے ان کو نماز پڑھائے۔ اگر نہیں پڑھائی، بیوی روزے قیامت گردن پکڑ کے جہنم تر گھسیٹے گی، بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تر گھسیٹیں گے۔ شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسان مانتی ہوں، میں تیرے ماتحت تھی، ذلیل، روٹی میں نہیں پکاتی تھی تو گالیاں دیتے تھے، کپڑے نہیں دھوئے تھے تو جوتے مارے تھے، نماز نہیں پڑھائی، میں جہنمی ہو گئی،
میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تک سیٹیں گے۔ ماں اپنے احسان یاد دلائے گی، باپ اپنے احسان یاد دلائے گا۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ممی ڈیڈی ہمارے اسکول کی بڑی فکر تھی، اسکول نہیں جاتے تھے تو مکے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے۔ ممی ڈیڈی اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ بیوی بھی سچ کہتی ہے، یہ بیٹا بھی سچ کہتا ہے، بیٹی بھی سچ کہتی ہے۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی بچوں کو بعد میں ڈال دینا، مارے جائیں گے۔ یقین آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آ جائے گا، اللہ کی قسم پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی یقین کر لو، اپنی جانیں بچا لو۔ نماز پڑھیں، وضو کریں، وضو میں یہ مسواک، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو دھو لو، تیسری بار پھیرو دھو لو، نبی پاک کی سنت ادا ہو، منہ صاف ہو گیا۔ شان کیا ہے؟ عاجز نے اللہ کے ولیوں سے سنا، اللہ نے مجھے دکھایا۔ وہ اللہ کے محبوب کا امتی جو پانچوں وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ننگے سر پھرنے والوں کو رسول پاک ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہیں پھرو۔ میری عمر 25 سال تھی، 25 سال جب سے میں بلوچستان میں آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم پگڑی کے بغیر کوئی بلوچ نہیں ہوتا تھا۔ پگڑیاں، سب کے پگڑیاں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جب تک میری امت پگڑی باندھے گی، دستار باندھے گی، صاحب عزت رہے گی۔ ہم نے مٹی میں رول دی اپنی عزتیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سب دیکھیں میری طرف، سب دیکھیں، یہ داڑھی یہ واجب ہے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک ہو، ہر مسلک کا عالم ہو، وہ آپ کو بتائے گا داڑھی واجب۔ واجب کا ترک کرنا گناہ کبیرہ۔ جو داڑھی کاٹتا ہے اور مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، یہ واجب کا ترک کرتا ہے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ یہ دیکھو، ایسے ناپنی ہے، تھوڑی کے نیچے سے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بڑی ہو گئی ہے، کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی، 1 مشت، یہ واجب ہے۔ اس سے چھوٹی ایک رتی نہیں کر سکتا، اس سے بڑی ہوگی یہ کاٹ لو، چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مٹوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔
میری عرض ہاتھ باندھ کے درخواست، آپ صرف ذکر کر، کوئی محنت نہیں ہے۔ تو اللہ کا ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔